انسانی وجود کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک بامقصد تخلیق ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے خاص ارادے اور منصوبے کے تحت ہوا، اور اسی منصوبے نے انسان کو تمام مخلوقات میں ایک ممتاز حیثیت عطا کی۔ یہ آغاز ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کی اصل شناخت محض حیوانیت میں تلاش نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ ایک بلند تر ذمہ داری کا حامل بنایا گیا ہے جو اسے زمین پر خلافت کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اعراف آیت نمبر 11۔ ناظرین، یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ محض ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ نوع انسانی کے نمائندے کے طور پر کرایا گیا تھا۔ پہلے تخلیق کا منصوبہ بنایا گیا، پھر انسان کا مادہ تیار کیا گیا، اس کے بعد اس کو صورت اور تناسب عطا کیا گیا، اور جب وہ ایک زندہ ہستی کے طور پر وجود میں آ گیا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کے آگے سجدہ کریں۔ اس ترتیب سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان کا وجود اللہ کے خاص ارادے اور مرحلہ وار تدبیر کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے دوسرے مقامات پر بھی یہی حقیقت مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ کہیں بتایا گیا کہ اللہ نے مٹی سے بشر پیدا کیا، پھر اس کی صورت گری اور تعدیل کی، پھر اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونکا۔ یہ سب مراتب اس امر کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان ابتدا سے ہی مکمل انسان بنایا گیا، نہ کہ کسی غیر انسانی مخلوق سے ارتقاء کے ذریعے وجود میں آیا۔ یہ بیان ڈارون کے نظریے ارتقاء کے مقابلے میں بالکل مختلف زاویہ رکھتا ہے۔ ڈارون کے مطابق انسان حیوانی ارتقاء کا نتیجہ ہے اور اس کی بنیاد حیوانی قوانین پر ہے۔ اس نظریے میں انسان اور حیوان میں اصل فرق صرف یہی رہ جاتا ہے کہ انسان نے اپنی خواہشات کو تہذیب اور صنعت کے ذریعے سنوار لیا ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اول روز سے ہی انسان بنایا گیا تھا۔ اس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے وابستہ نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی امانت لے کر زمین پر آیا ہے۔ یہ فرق دونوں نظریات کے نتائج میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تصور انسان کو محض ایک متمدن جانور سمجھتا ہے، اس کی زندگی کے قوانین بھی حیوانی سطح سے اخذ کرتا ہے، اور اس کے لیے اخلاق بھی محض بقا کے تقاضوں کی صورت بن جاتے ہیں۔ دوسرا تصور انسان کو اللہ کا خلیفہ قرار دیتا ہے، جو اپنی زندگی اخلاق، قانون اور تمدن کے اصول، آسمانی ہدایت سے اخذ کرتا ہے۔ اس زاویے سے انسان محض حیوان ناطق نہیں بلکہ ایک امانت دار اور جواب دہ مخلوق ہے جس کا رشتہ براہ راست اپنے خالق سے ہے۔ یہ آیت ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ انسان کی اصل شناخت صرف اس وقت کامل ہوتی ہے جب وہ اپنی حیثیت کو اللہ کی عطا کردہ خلافت اور ذمہ داری کے ساتھ سمجھے۔ اگر وہ خود کو محض حیوانی ارتقاء کا نتیجہ سمجھے تو وہ اپنے مقام کو گھٹا لیتا ہے، لیکن جب وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہے تو اپنے خالق کے حضور جھکنے والا، اخلاقی ذمہ داری نبھانے والا اور زمین پر عدل قائم کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اصل کو پہچاننے کی توفیق دے، ہمیں اپنی امانت کو دیانت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے سامنے جھکنے والے اور تیری نعمت کے قدردان ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔